السلام علیکم جی، عبد القادر مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت زیادہ آج کل عوامی خدمت کر رہے ہیں، بہت زیادہ مصروف بھی ہوتے ہیں. سر بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا. سر آپ نے بھی بات کی کہ ایک زرداری سب پر بھاری، مطلب زرداری صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سیاسی ہلچل ہو جاتی ہے. ملک میں جو سیاسی بحران ہے، یہ انسٹیبلٹی ہے سیاسی طور پر، اس کی ذمہ دار کیا زرداری صاحب ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ زرداری صاحب نے ایسی کون سی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیے جس کے ذمہ دار ہوئے؟ کیا عمران احمد خان نیازی نہیں ہے؟ جہاں سر ڈیفینیشن میں تو کیا ہے؟ آپ کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن ایک دہشت گردی کیا ہے؟ بم بلاسٹ، قتل غارت. اور ایک ملک دشمنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا یہ ملک دشمنی کے زمرے میں نہیں آتا ہے جہاں ان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، محسن لغاری اور تیمور جگڑا، جن کی آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی جہاں انہوں نے آئی ایم ایف کے ڈیل سے ایک دن پہلے کہا کہ ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے، کہ خدا نخواستہ پاکستان کو اگر وہ قسط نہ ملے تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے. اور یہ انہوں نے اپنے ناپاک منہ سے، سر ناپاک زبان سے پاکستان کو سری لنکا بنانے کا، پاکستان کے 3 ٹکڑے کی جو ناپاک خواب دیکھے وہ چکناچور ہو گئے. اور پھر پچھلے 7 مہینے سے عین اسی اسمبلی میں جو ہم اور آپ کھڑے ہیں یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاس ہوئی ہے. کیا ہمارے سامنے 175 ممبران جو کہ 172 ضرورت تھی وہ اسمبلی کے اندر آپ کی میڈیا نے رپورٹ نہیں کی ہے؟ یہی عدم اعتماد بی بی شہید کے خلاف اور شوکت عزیز کے خلاف جو ناکام ہوئی ہے مگر اس شخص کی ضد کی وجہ سے کامیاب ہو گئی ہے. تو آپ سر آپ مجھے نے بتاؤ عدم غیر اعتماد قانونی. کی بات کی، اس حوالے سے وہ تو الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بندے خرید لیے تھے. اب بھی زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایس کو خرید رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس سات اس وقت 175 ایم این اے، اس 175 میں ایک بھی آدمی بتاؤ جو پی ٹی آئی کے ہو. جو سندھ ہاؤس میں لوگ آئے تھے جو ہم سے رابطہ کیا تھا، کوئی 24 کے لگ بھگ، جو نور عالم خان صاحب اس کو ہیڈ کرے تھے، ان میں سے تو ایک بھی ووٹ نہیں دیا. ہمیں ایک آدمی نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. سندھ تو ہاؤس ہم میں نے کیوں پناہ لے لی تھی؟ نہیں نہیں جنہوں پناہ نہیں تھی، سین ہاؤس میں آئے تھے ملنے کے لیے، میٹنگ کے لیے. آپ کو پابندی ہے، میں کیا عمران نیازی صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا ہوں، میٹنگ سر نہیں کر وہاں سکتا پہ ہوں؟ بلا کے بڑے وہ بڑے ہمارے انٹرویوز دیے گئے تھے، وہاں پہ ہاں تو انٹرویوز دیے ہاں گئے تھے. تو محترم اگر انٹرویو دی ہے تو آپ اپنی بات کی خود تصدیق کرے ہو کہ وہ انہوں نے انٹرویو دی ہے. اور نور عالم خان صاحب نے تو باقاعدہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ نور خود ارب پتی آدمی ہے. کیا اس سے پہلے جتنی ایم این اے ہے جو پی ٹی آئی کی وہ ارب پتی لوگ ہیں، کیا وہ ان کو کوئی خرید سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے خریدا ہے تو کیا ان نے ہمیں ووٹ دیے؟ اس نے تو ایک آدمی نے بھی ووٹ نہیں دیے. اسمبلی کے اندر آپ کی پوری میڈیا نے کور کیے. ہمیں ضرورت تھی 172 ایم این اے، ہمارے پاس 175 تھے. جب بھی تو سپریم کورٹ کے 100 ووٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے جو آئین شکنی کی ہے، جو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے نا وہ غیر آئینی ہے. تو غیر آئینی جو کام اگر کرتے ہیں یا آئین شکنی ہے وہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے. گورنر کا اقدام غیر آئینی نہیں ہوگا پنجاب میں اگر؟ جی بالکل نہیں ہے، بالکل آئین کے کیونکہ سیشن مطابق تو ہے. چل رہا ہے نہیں، آلریڈی. سیشن کے چل رہا ہے تو کیا سیشن بلاک کر دے اس کے بعد کر لے؟ کہاں لکھا ہوا ہے سیشن چل رہا ہوگا؟ سیشن چل رہا ہے، انہوں نے کہا آپ عدم اعتماد لے لیں. آپ اپنی جو ہے نا میجورٹی لوز کر چکے ہو. اگر اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہے، اگر ان کو صدر پاکستان اگر یہ کہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہو، آپ اپنی میجورٹی دکھو، تو اس میں کون سی آئینی بات ہے؟ کر دیں، شہباز شریف کے خلاف کر دیں، ہم میجورٹی پورا کریں گے. خبریں آ رہی تھی کہ رات 12 بجے سٹیپ ڈاؤن کر دینا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، نہیں کیا گیا، کیوں؟ میرے خیال میں اگر پرویز الہی نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے محسن کش، جنرل باجوہ نے اس کو زمین سے لے کے آسمان پہ بٹھایا. جہاں پرویز الہی نے کہا کہ ان کی ترجمانوں کی اوقات کیا جنرل باجوہ کے خلاف، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ 99% اسمبلی والے نہیں چاہتے ٹوٹ جائے، تو یہ شٹ اپ کال جو ہے نا وہ کہا. اور نے کہا کہ دوبارہ جنرل باجوہ کے خلاف کسی نے بات کی میں اور میرے پارٹی کھڑی ہوگی. اسی تو بنیاد اس پر کو آپ نے بھی سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پیج پنجاب والا اس کی پھٹ چکا ہے. یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہا ہے جو کہ نہیں بنی. یہ کیسی جمہوری آدمی ہے جو ہر وقت امپائر کی انگلی کے پیچھے پڑا ہے؟ آئے اپنا بازو پہ. پیپلز پارٹی ہماری شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جعلی مقدمے میں ہم سے الگ کی ہے، بی بی شہید کو دہشت گردوں نے ہم سے الگ کی ہے، آصف علی زرداری کو جیل کے اندر 12 سال گزارے، خورشید شاہ کو بیٹے سمیت 2 سال گزارے، نواز شریف کو نائل کر کے ملک سے باہر بھیج دیے. ہم نے کم بیک کی ہے. سر یہ بھی محنت اسٹیبلشمنٹ کریں، کے آ خلاف جائے ہمیشہ واپس. کھڑی ہوئی، ہمیشہ کھڑی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے سہارے واپس حکومت میں آ گئی. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا 175 میں نے ہمارے پاس تھے اور 172 ہمیں کوئی ضرورت تھی. سپورٹ تو نہیں ملی اسٹیبلشمنٹ سے. آپ اگر زبردستی کرانا چاہ رہے ہو تو آپ میں کی مرضی پوچھنا ہے. چاہ رہا ہوں سر آپ نہیں، سے. اسٹیبلشمنٹ کیا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہے تو آپ نے جانور کہہ دیا اس کو. اور یہی اسٹیبلشمنٹ تھی. جب اگر میں یہ بات اور کروں گا، اگر اسٹیبلشمنٹ نے جو اتحادی ہے، چاہے کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو یا با پارٹی ہو، انہوں نے ہماری طرف مائل کی ہے، ہمیں ووٹ دیا، ان کا الزام یہ ہے
تو آپ مجھے بتاؤ کہ 2018 میں یہی پارٹی اگر عمران نیازی کو 155 ایم این اے میں ان کو وزیر اعظم بنایا، ہمارے پاس 162 تھے، ان کے پاس 155 تھے، تو اس وقت کیا تھا؟ اس پر غلط تھا تو اب بھی غلط ہے. نہیں تو آپ اسے پوچھ کے بتا دینا، آپ اپنی طرف سے کیوں خبر بتا رہے ہو؟ آپ اگر وہ کہتے ہیں وہ غلط تھا، آپ کے مطابق اس پر غلط نہیں تھا؟ نہیں دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، دیکھیے مینگل صاحب کو کے ساتھ انہیں معاہدہ کی وقت تحریر بالکل. وہ معاہدہ توڑ دیا ہے. جنوبی پنجاب والوں کے ساتھ معاہدہ کیا تیری 100 دن کے اندر ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے، معاہدہ توڑ دیے. ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ان کی دفاتر کھولیں گے، یہ سب کریں گے، معاہدہ توڑ دیا ہے. اس طرح کاف لیگ کی جو ایک دھڑے کے ساتھ انہیں باقاعدہ معاہدے کر کے کمٹمنٹ کیے کہ ہم آپ کے سارے اگر ان لوگوں نے کمٹمنٹ پورے نہیں کیے اور وہ اتحادیوں سے چھوڑ کے چلے گئے، وہ ہمارے پاس آ گئے، تو اس میں غیر آنی اور اس میں آپ جو باتیں کر رہے ہو اس میں کون سی غیر آنی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی بات ہے؟ اچھا سر، پیپلز پارٹی نے اور پاکستانی قوم نے دہشت گردی کی وجہ سے بینظیر بھٹو صاحبہ کو کھو دیا، تو اب آپ کی حکومت اور دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے. دہشت گردی یہ وہی عمران نیازی ہے جن نے کہا کہ طالبان کو دفاتر دیے جائیں. کیا یہ خان وہی صاحب ذمہ دار ہیں دہشت گردی نہیں. کے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں تو آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. کیا میں- انہوں نے نہیں کہا کہ ان کے دفاتر کھول دیے؟ کیا جو اے پی ایس میں ہمارے معصوم بچوں کو قتل عام شروع ہوا، کیا یہ شخص ڈی چوک پہ سامنے دھرنا لے کے نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ تب تو ختم کر دیا. نہیں تو تب تو ختم کرنا پڑا کیونکہ ساری دنیا پورے پاکستان تو کرے تھے اس کو، تو ختم کرنا پڑا جہاں معصوم بچوں کے قتل عام ہوا ہے اور یہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے جو مجھے حکومت دو. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے، چاہے معیشت کی بات کرو، دہشت گردی کی بات کرو، ہم اپنی بات پہ ہم اب قائم ہیں. کیا 2018 کی اسمبلی نے عمران نیازی کو پرائم منسٹر بنایا تو ٹھیک تھا، اور وہی اسمبلی 2021 میں اگر شہباز شریف کو پرائم منسٹر یا بلاول صاحب کو وزیر خارجہ بناتے تو وہ غلط ہے. شہباز شریف صاحب سے مطمئن ہے؟ 100% مطمئن ہوں. کوئی کیونکہ شکوہ شکایت نہیں؟ مہنگائی شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں نے 2018 میں کراچی سے الیکشن لڑا ہے اور میرے ان کی کانسٹیٹیوسی ایک ہے اور میں پورا مطمئن ہوں. ایک ورکر آدمی ہے اور آپ دیکھ رہے جو پنجاب کو اس نے بنا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے. سر اور اس حال کے باوجود جہاں خزانہ خالی تھا، جہاں بارودی سنگ لگے، جہاں آئی ایم ایف ڈیل، جہاں یہ ملک دشمنی، جہاں آڈیو ٹیپ، یہ ساری باتوں کے باوجود ہمارے پاس دو راستے تھے کہ یا تو ہم ریاست بچاتے یا ہم سیاست بچاتے. بڑا آسان تھا، ہم کیئر ٹیکر بنا لیتے، حکومت الیکشن کرا دیتے. ہم نے نہیں کیا کیونکہ اس وقت ملک کی اکانومی کی یہ صورتحال تھی کہ یہ پورا ادارے ہمارے کولیب. وہ خود کہتا تھا کہ فوجی اداروں کے پاس جو ہے نا وہ پیسے نہیں تنخواہ دینے کے لیے. ہم نے ریاست بچائے، سیاست نہیں بچائے. آج انشاءاللہ ریاست بچانے کے بعد سیاست بھی بچائیں گے. تھینک یو سر. یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی آمد سے پہلے کیا کیا اقدامات اٹھا رہی ہے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، گورنمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں اٹھانے، پارٹی جو اقدام اٹھائے گی. پیٹرول، ڈالر، اس حوالے سے جو چیلنجز ہیں، پیٹرول کی سب کا مقابلہ کرے گی. سر عمران خان کے توشہ خانے کے حوالے سے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ 2-3 ارب روپے کے ایسٹس جو ہیں زیورات ہیں انہوں نے 2.5 کروڑ میں بیچ دیے. اس کا مجھے نہیں پتا، یہ عمران خان ہی جانتا. اچھا شاید کہ بس صاحب اس وقت ملکی اکانومی میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں. کیا ہے سب کو پتہ ہے. اس گرداب سے نکل سکتے ہیں مشکل فیصلوں سے؟ جی مشکل فیصلے گرداب سے نکال سکتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مشکل فیصلے نہیں کرے تو کبھی بھی نہیں نکلیں گے. اچھا سب سے اہم فیصلہ کیا ہونا کوئی چاہیے؟ ایک اہم فیصلہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا استقبال کیسے کریں گے سر؟ نواز شریف صاحب کا استقبال کیسے کریں گے سر؟ اس طرح ایک بھائی پچھلی بار شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے. پچھلی بار شہباز شریف صاحب ٹریفک میں پھنس گئے تھے. ضلع کے ان سے پوچھے گا. سر پچھلی بار شہباز شریف صاحب پھنس گئے تھے ٹریفک میں، کیا اس بار تو ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں ٹریفک سے زیادہ ہوگی لیکن پھنسیں گے نہیں. اچھا چلیں سر، تھینک یو.